اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو واعظ و نصیحت کی اور انہیں صدقے کا حکم دیا۔ فرمایا لوگوں صدقہ کیا کرو۔ پھر عورتوں کے پاس گئے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، میں نے تمہیں بکثرت جہنم میں دیکھا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم لعن و طعن بہت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ اے عورتوں، میں نے عقل و دین میں تم سے زیادہ ناقص کسی کو نہیں دیکھا جو بڑے زیرک اور دانا کی عقل کو مزمل کر دے۔ پھر آپ واپس ہوئے۔ جب گھر تشریف لائے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ چنانچہ عرض کیا گیا اللہ کے رسول زینب آئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کون سی زینب؟ عرض کیا گیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ آپ نے فرمایا اچھا انہیں اجازت دے دو۔ چنانچہ اجازت دے دی گئی۔ اس نے عرض کیا اللہ کے نبی، آپ نے آج صدقے دینے کا حکم دیا اور میرے پاس کچھ زیور ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خیرات کر دوں، مگر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ وہ اور اس کے بچے زیادہ مستحق ہیں، انہیں صدقہ دوں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود نے صحیح کہا ہے، تمہارے خاوند اور تمہارے بچے اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ تم ان کو صدقہ دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیوی اپنے نادار خاوند اور ماں اپنے مفلس بچوں پر خیرات کر سکتی ہے، انہیں زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیورات کے متعلق سوال کرنا اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ فرض زکوٰۃ کے بارے میں تھا۔ اگر اسے نفلی صدقہ پر محمول کر لیا جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر فرض صدقہ کو قیاس کیا ہے۔ مسلمان پر اپنے گھوڑے کی زکوٰۃ دینا فرض نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑوں میں اونٹ، گائے اور بکریوں کی طرح ایک خاص شرح سے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، البتہ بغرض تجارت رکھے ہوں تو ان کی آمدنی پر زکوٰۃ دینی ہوگی، جیسا کہ ابن منظر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ مسلمان کے لیے اپنے غلام کی زکوٰۃ دینا ضروری نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں۔ یتیموں پر صدقہ کرنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر رونق افروز ہوئے۔ جب ہم لوگ آپ کے گرد بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے حق میں دنیا کی شادابی اور اس کی زیبائش کا اندیشہ رکھتا ہوں، جس کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا اچھی چیز بھی برائی پیدا کرے گی؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اس شخص نے کہا کیا بات ہے؟ تو لب کشائی کیے جا رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو نہیں فرماتے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ راوی کہتا ہے پھر آپ کا چہرہ مبارک سے پسینہ صاف کیا اور فرمایا سائل کہاں ہے؟ گویا آپ نے اس کی تحسین فرمائی۔ پھر فرمایا دراصل بات یہ ہے اچھی چیز تو برائی پیدا نہیں کرتی، لیکن فصل ربیع خزاں کا موسم ایسی گھاس پیدا کرتی ہے جو جانوروں کو مار ڈالتی ہے یا بیمار کر دیتی ہے، مگر اس سبزہ خور جانور کو جو اس حد تک کھائے کہ اس کی دونوں کوکھ بھر جائیں، پھر وہ دھوپ میں آ کر لیٹ جائے اور پیشاب کرے، پھر چرنے لگے، بلا شبہ یہ مال بھی سرسبز و شاداب شیریں ہے اور مسلمان کا بہترین ساتھی ہے، جبکہ اس سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے، یا اس طرح کے کوئی اور بات ارشاد فرمائی۔ مزید فرمایا جو شخص اس مال کو ناحق لے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا جائے مگر سیر نہ ہو، ایسا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مالوں میں جس کا بھی حصہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا حصہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہاتھ بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اوپر والا ہاتھ بنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہاتھ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔